ہے یہ اعلان حسین ابن علی، ہر یزیدی فکر سے اب جنگ ہوگی، لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ آج آپ دیکھیں ابھی چند روز قبل جو UN کے اندر اجلاس ہوا، دنیا کے کتنے شیطانوں نے بھی اس میں شرکت کی، عالمی شیطانوں نے بھی شرکت کی۔ ہندوستان کے جس شخص نے وہاں پہ شرکت کر کے تقریر کی، شاید کل ہی یا پرسوں یہ تقریر ہوئی، اس نے پاکستان کو ٹیررستان کی اصطلاح کے ساتھ یاد کیا، باقاعدہ یہ اصطلاح کی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے روزانہ کی خبروں سے، کہ اس نے کہا پاکستان یعنی ٹیررستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سازش کیسی کی جاتی ہے، یہ تو کھلے دشمن ہیں، کھل کے اظہار کیا۔ یا آپ دیکھیں کہ امریکی صدر نے پاکستان کے لیے کیا لفظ استعمال کیے کہ اگر تم نے کتنی قیمت پاکستان نے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے دی، لیکن امریکی صدر نے کہا ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اتنا مایوس کنندہ جواب پاکستان نے دیا کہ ہمیں تمہاری امداد نہیں بلکہ اعتماد چاہیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شیطان کا چاہے تمہارے پاس اعتماد ہو یا شیطان کا تمہارے پاس امداد ہو، دونوں شیطانی ہیں۔ اسی لیے حسین ابن علی نے اپنے زمانے کے یزید سے نہ امداد مانگی نہ ہی اعتماد مانگا۔ حسین ابن علی نے شیطان کو کیا جواب دیا؟ اپنے زمانے کے یزید کو کیا جواب دیا؟ استقلال۔ ہمیں تم سے نہ امداد چاہیے اور نہ ہمیں تم سے اعتماد چاہیے، ہمیں تم سے استقلال چاہیے۔ یہ حسین کا راستہ ہے، یہ محرم سکھا رہا ہے پاکستانی حکمرانوں کو بھی، پاکستانی افواج کو بھی، پاکستانی عوام کو بھی، تمہاری نجات نہ شیطان کی امداد میں ہے نہ شیطان کے اعتماد میں ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ وہ تو شیطان واضح ہے، وہ تو امریکہ یزید عصر واضح ہے۔ میں کہتا چلوں کہ پاکستان کی نجات چائنا میں بھی نہیں ہے، پاکستان کی نجات چائنا میں بھی نہیں ہے۔ چائنا پاکستان کی اقتصادی مشکل حل کر سکتا ہے، لیکن آیا چائنا پاکستانی مسلمان کو اس کا مقصد حیات دے سکتا ہے؟ آیا چائنا پاکستانی مسلمان کو رسول اللہ کے خط پہ چلا سکتا ہے؟ فقط راہ نجات امت پاکستان کی حسین ابن علی کے راستے میں ہے، یعنی اپنے دور کے یزیدوں سے منقطع ہو کے ان کے خلاف اقدام کرنا، قیام کرنا، اور اپنی اس عزاداری کے اندر وہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس عزاداری کے اندر فقط شیعہ کو جمع نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے حسین ابن علی کے لشکر میں اہل سنت کی کتنی تعداد تھی؟ متاسفانہ ہماری تاریخ کربلا و عاشورہ اتنی کم ہوتی ہے، یہ چیزیں ممبر سے بیان نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کربلا کے شہیدوں میں کتنے عیسائی ہیں، کربلا کے شہیدوں میں کتنے اہل سنت ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نام بھی نہیں یاد ہوتے۔ لیکن حسین ابن علی کے لشکر میں عیسائی بھی تھا، حسین ابن علی کے لشکر میں اہل سنت بھی تھے۔ ایسے اہل سنت تھے جنہوں نے امام حسین کو اپنا امام و خلیفہ و اپنا حاکم نہیں مانا تھا، لیکن کہا تھا کہ آپ کا یزید کے خلاف قیام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا قیام انسانیت کے لیے ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کیوں عزاداری کے اندر یہ سب جمع نہیں ہو سکتے؟ بس یہ عزاداری، یہ فرش عزا ہر اہل سنت کو بھی بلا رہا ہے، اور پیروان امامت اور پیروان ولایت کو بطریقہ اولا دعوت دے رہا ہے۔ بس عزاداری باعث وحدت مسلمین ہے، پیغام سید الشہداء باعث وحدت مسلمین ہے۔ فرش عزا دعوت دے رہی ہے تمام مسلمانوں کو پیغام حسین ابن علی سننے کے لیے۔ ہے یہ اعلان حسین ابن علی، ہر یزیدی فکر سے اب جنگ ہوگی۔